اب میں کچھ عرض کرنے کی جسارت کر سکتا ضرور ضرور. میں بتا رہا تھا کہ وہ دو جوڑے ہیں، جی جڑواں بھائی. جڑواں بھائی ہیں جی. ایک تو جی جدت جالس ہے جو یہ بھائی ہیں جوڑے میں، اچھا. دوسرا پھمن ہے. پھمن آپ کو یہ اس لیے یاد رہ گیا کہ آپ نے شروع میں فرمایا تھا میں نے بھی آج پھمن والا یہ اپنا لپیٹا ہوا. جی. دونوں کو کپ کپی لگی ہوئی ہے، سارے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹھنڈ آ گئی ہے تو وہ لگ گئی ہے. مجھے یہ بتائیں یہ کوئی خوفناک بیماری کا پیش خیمہ تو نہیں ہے؟ امام دین کپ کپی کا لگنا، ہاں جی. آپ یہ بھی دیکھیں ان کو بخار بھی ہوگا لازمی. ہاں جی، بخار جو ہے نا جی وہ کبھی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی ایب نارمل ہو جاتا ہے. بخار اب نارملی ہوتا ہے، اچھا. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کو بخار ہے، ان کو کپ کپی ہے، ان کو چھاتی میں درد تو نہیں ہوتا، ان کو کھانسی ہے، ان کو بلغم ہے. امام دین اس موسم میں جب موسم تبدیل ہوتا ہے ہاں جی. تو نمونیا کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا. نمونیا کا مطلب ہے پھیپھڑوں کی سوزش. او یہ نمونیا جو ہے یہ نمونے کی بہن ہے یا بھائی ہے؟ نمونہ نہیں ہوتا؟ نمونیا ایک یونانی لفظ ہے نیمون. نمان. ٹھیک ہے. نیمون کہتے ہیں پھیپھڑے کو، اچھا اچھا. تو وہاں سے نکلا ہے. اچھا تو اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ اب یہ لفظ اس طرح مشہور ہو گیا ہے کہ انگریزی میں بھی اس کو نیمونیا ہی کہتے ہیں. جیسے ایکسکیوز می ہے جی تو وہ جس کو نہیں بھی پتہ ہوتا وہ بھی کہہ لیتا ہے ایکسکیوز جی می. بالکل. جس طرح آپ کہتے ہیں آئی سی، تو نیمونیا جو ہوتا ہے، نیمونیا کا مطلب ہوتا ہے پھیپھڑوں کی سوزش. ہاں جی. امام دین اگر ہاں. نیمونیا کی تشخیص اور علاج میں دیر کر دی جائے نا اچھا. تو یہ جان لیوا ہو سکتا ہے. اوہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کے اندر اور وہ لوگ جو 65 سال سے زیادہ کے ہوتے ہیں نا، ہاں جی وہ بھی بچے ہی ہوتے ہیں. وہ بھی آپ ٹھیک کہتے ہیں، بچے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے. میں نے یہ کہہ کے تو اپنے آپ کو بھی بچوں میں شامل کر لیا. آپ تو ہیں ہی بچے، اچھا. نوجوان ہیں امام دین، آپ کی کیا بات ہے. اچھا بچے کھچے تو نہیں نا؟ تو آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بچپن میں لے جا کے لیکن احتیاط کرتے رہنی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کبھی کھانسی ہو، بلغم ہو، چھاتی میں درد ہو، کپ کپی ہو. کپ کپی ہو، تو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا. ہاں جی. اور جس طرح وہ جو آپ بتا رہے ہیں جیدہ، جیلس اور پھمن، پھومن دونوں ٹھیک ہے نا، بھائی ہیں. ان کو آپ لے کے آئیں اچھا تاکہ ان کی ہسٹری، ان کا معائنہ کیا جائے. اچھا اور پھر اس کے بعد ان کے خون کے ٹیسٹ، ان کے بلغم کا معائنہ، ان کے چھاتی کا ایکس رے، اچھا. اور اس کے بعد پھر ہم پلان کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کیونکہ جتنی جلدی ان کا علاج شروع کر دیا جائے گا امام دین، ہاں جی. اتنا ہی ان کی جان کو بچایا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر خدا نخواستہ کوئی پیچیدگی ہو گئی ہاں تو جی. وہ جان لیوا ہو سکتی ہے. اللہ معاف کرے، اللہ ان کو بھی زندگی دے. جتنے بیمار ہیں، جتنے بیمار ہونے والے ہیں، جتنے بیمار لوگ ہو چکے ہیں، اللہ سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو نمونیا ہے اس کا سیزن صرف سردیوں میں ہی لگتا ہے؟ امام دین یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حالات کیا ہیں. مثلا جیسے بچے ہو گئے، یا جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جن کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے، وہ جن کو سٹیزن کہتے ہیں. جی سینئر سٹیزن، ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے نا، ہاں جی. تو ان کے اندر امکانات زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اب نمونیا کہیں پر بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات اس کی وبا پھیلتی ہے، بعض اوقات ایک معاشرے کے اندر نمونیا ایک کمیونٹی کے اندر ہو سکتا ہے. اچھا. کوئی مریض ہے ہاں جی. جس کو نمونیا ہے، ہاں جی. اور وہاں پر ہم گئے اور ان سے بات کی، اور ان کے جراثیم اگر ہمارے اندر آ گئے تو ہمیں بھی امکان ہو سکتا ہے کہ نمونیا ہو جائے. ٹھیک اچھا ہے. یہ پھیپھڑوں کی بیماری ہے جی اصل میں. جی. تو یہ مجھے کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ جو پھیپھڑوں کی بیماری ہے نا یہ اس طرح ہے جیسے اچار کو پھپھوندی لگ جاتی. وہ وجہ ہوتی ہے نا، جیسے بیکٹیریا ہے، ہاں جی. ہاں ایک جی. جراثیم ہوتا ہے، ہاں جی. پھر وائرسز ہوتے ہیں، ہاں جی. پھر پھپھوندی ہوتی ہے، پھر اور مختلف جراثیم ہوتے ہیں. وہ یہ بیماری پیدا کر سکتے ہیں نمونیا کی. تو اچار کیا کرتا ہے کہ اس کو پھپھوندی لگ جاتی ہے؟ امام دین اچار کے اندر اگر حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر نہ رکھا جائے، گندگی ہو، تو وہاں پر پھپھوندی آ جاتی ہے. او آئی سی.
اس لیے ہمیں حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ بیماریاں ہم پر حملہ نہ کر سکیں۔ اچھا جی، ہوتا کیا ہے نمونیا کے اندر کہ جب دفاعی نظام کمزور ہونے لگتا ہے تو جراثیم ہمارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ ہمارے دفاعی نظام پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا 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 اور دفاعی نظام اور جراثیم ان میں لڑائی ہوتی ہے، اچھا، فائٹ ہوتی ہے۔ باقاعدہ لڑائی ہوتی ہے، یہ کیا کسن مکی ہوتے ہیں یا ڈنڈوں ڈنڈوں سے بہت لڑائی کچھ ہوتا ہے، اچھا، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ ان کو ڈنڈے شنڈے کدھر سے ملتے ہیں جس سے لڑائی ان کو کرتے قدرت نے دیے ہوئے ہیں سب کچھ، اچھا۔ جو ہمارے جسم کے اندر خلیے ہیں نا ہاں جی ہاں جی وہ ایسے ہوتے ہیں، خون کے اندر خلیے موجود ہیں، ہاں جی وہ سیلز ہاں جی وہ آ جاتے ہیں ہمارے پھیپھڑوں کے اندر۔ جب کوئی جراثیم ہمارے جسم میں چلا جاتا ہے جی تو ہمارے جسم کے دفاعی خلیے ہاں جی، اس جراثیم کو گھیر لیتے ہیں، اچھا وہ گروپ بن جاتا ہے وہ۔ ٹھیک ہے؟ ہاں جی، پھر وہ ایسی رطوبتیں خارج کرتے ہیں جو اس جراثیم کو قابو کرنے میں مدد دیتی ہیں، اور پھر ان جراثیموں کو کھا جاتے ہیں، اچھا، اور پھر ایسی رطوبتیں نکلتی ہیں جو باقاعدہ جال بناتی ہیں، اوئے ہوئے، جیسے مکڑی کا جالا نہیں ہوتا، جی جی جی، تو اس جال کے اندر وہ جراثیم ٹریپ ہو جاتا ہے، پھنس اچھا، جاتا ہے، ہاں، اور پھر یہ اس کو کھا جاتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، لیکن اگر یہی خلیے ہاں جو ان جراثیموں کو مارتے ہیں، کھاتے ہیں، ہاں جی اگر ان کی کمی ہو جائے ہاں جی، تو پھر ہمیں بیماری ہو جاتی ہے۔ بڑا یعنی بیماری بھی بڑی محنت سے ہوتی ہے۔ محنت سے، جراثیموں کی تو محنت ہی ہوتی ہے نا جی، وہ تو پوری سٹرگل کرتے ہیں، اور جراثیم بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں میں۔ بہت زیادہ، اچھا، وہ حملہ کرتے ہیں۔ امام دین ایک بہت اہم بات ہے، اچھا، اس موسم میں چاہے بچے ہوں، بڑے ہوں، بزرگ ہوں، اگر ان کو بخار ہوتا ہے، ہاں جی ہاں جی، اگر ان کو کپ کپی طاری ہوتی ہے، اچھا، چھاتی میں درد ہوتا ہے، سانس خراب ہوتا ہے، کھانسی آتی ہے، ہاں جی بلغم ہوتی ہے، ہاں جی، تو اس کو نظر انداز مت کریں۔ لوز موشن بھی اس میں شامل ہے؟ بالکل، شاباش، اس میں لوز موشن بھی آ سکتے ہیں، متلی ہو سکتی ہے، الٹیاں آ سکتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ ہر انسان کو بخار ہو، بعض اوقات بخار بھی نہیں ہوتا، انسان کا جسم ٹھنڈا ہوتا ہے، اچھا، لیکن بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، اوئے ہوئے، اور کچھ لوگ غنودگی میں چلے جاتے ہیں۔ اوہ ہو، اس لیے نمونیا کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس کو نظر انداز کریں گے تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ اس پروگرام میں ہم زیادہ تر باتیں جو ہوتی ہیں وہ دل کے بارے میں کرتے ہیں، جی، تو جب نمونیے کی بیماری جو ہے یہ حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کا فیکٹ کوئی دل پر بھی ہوتا ہے؟ امام دین وہ تو ایک الگ ہوگا، دل پر تو ہوگا، ہر جگہ پر ہوگا، تو ہم اسے بڑھنے کیوں دیں؟ یہ تو خود ایک بڑی جان لیوا بیماری ہے۔ یہ بیماری کی اپنی مرضی ہے نا کہ وہ بڑھے یا کم ہو، کیوں؟ علاج کرائیں گے تو پھر تو وہ کٹے ہی کچھ، شاباش، اس کو معمولی سمجھ کے اس کی کیئر نہیں کریں گے تو پھر تو وہ ودے ہی ودے۔ بہت بڑھ جائے گی۔ اسی لیے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم دل کی باتیں کرتے ہیں، جی ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک کیا ہوتا ہے، دل کے پٹھوں کی بیماری کیا ہوتی ہے، دل کے باہر جھلی کی بیماری کیا ہوتی ہے، رومیٹک فیور کیا ہوتا ہے۔ یہ رومانٹک فیور اچھا ہوتا ہے ویسے۔ رومیٹک ہے نا، ہاں جی، رومانٹک فیور ہے۔ رومانٹک نہیں، رومیٹک۔ نہیں، بندہ ذرا رومانٹک سا ہو جاتا ہے بخار میں، آواز بھی اس کی بڑی اچھی سی ہو جاتی ہے، تو فیور نہیں ہونا چاہیے مگر شٹائل رومانٹک ہونا چاہیے۔ امام دین، رومیٹک فیور خطرناک بیماری ہوتی ہے جو بچوں کے جوڑوں کو خراب کرتی ہے، دل کے ویلز خراب کرتی ہے، وہ رومیٹک ہے۔ بار بار میں نے یہ آپ کو بات سمجھائی کہ رومیٹک ہے، رومانٹک نہیں ہے یہ۔ اچھا چلیں جی، رومانٹک مان لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں ہاں جی، کہ مجھے ڈبل نمونیا ہو گیا ہے۔ او، یہ جو آپ نے ڈبل نمونیا والی بات کی ہے تو میرا خیال ہے کہ جد جالس اور پھمن کو بھی ڈبل نمونیا ہوا ہے، کیونکہ جوڑے ہیں، شکل ایک جیسی ہے، عقل ایک جیسی ہے، نین نقش ایک جیسے ہیں، ڈرینگ ایک جیسی ہے، تو وہ تو ان کو تو پھر ڈبل ہی ہوا۔ ڈبل نمونیا کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں پھیپھڑوں کا انوالو ہونا، انفیکشن دونوں پھیپھڑوں کے اندر ہوا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈبل نمونیا سے شدت زیادہ ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے، بعض اوقات دونوں پھیپھڑے انوالو ہوں گے لیکن شدت کم بھی ہو سکتی ہے۔
اگر دونوں پھیپھڑے زیادہ شدید انداز میں متاثر ہو جائیں ہاں جی، تو اس سے پھر انسان کی زندگی کو زیادہ خطرہ ہو جاتا خطرہ ہے۔ ہو سکتا ہے۔ اب جس طرح دایاں پھیپھڑا ہوتا ہے دایاں پھیپھڑا، اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، اچھا جی، ٹھیک ہے، اور جو بایاں پھیپھڑا ہوتا ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ مگر بظاہر جب دیکھا جاتا ہے ایکس رے کی مشین میں بھی جی، تو وہ تو ایک ایک پورشن ہی لگتا ہے دونوں کا۔ وہ تو آپ کو لگتا ہے نا، اچھا، لیکن قدرت نے دائیں پھیپھڑے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے اچھا، اور بائیں پھیپھڑے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جیسے ہے۔ دل کے کمرے آپ نے بتائے تھے نا جی، دل کے کمرے تو دل کے اندر ہوتے ہیں، اچھا یہ باہر ہوتے ہیں، یہ باہر ہوتے ہیں، پورے ان کے پورشن ہوتے ہیں، الگ الگ 3 حصے ہیں۔ اچھا جی، اچھا تو نمونیا میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات صرف ایک پورشن انوالو ہوتا ہے، اچھا، یعنی ایک کمرہ سمجھ لیں وہ ڈیمیج ہوتا ہے وہ جو ڈیمیج باہر ہو کا، جاتا ہے، ٹھیک یا ہے۔ اس کو دلان کہہ سکتے ہیں۔ دلان تو نہیں ہاں کہہ جی، سکتے، ہاں جی، وہ بس ایک پورشن ہے پھیپھڑے کا، چلے پورشن ایک ڈیمیج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اچھا، بعض اوقات پورا پھیپھڑا انوالو ہو جاتا ہے، تو یہ ڈبل ہو گیا پھر، یہ ڈبل نہیں ہوا، حالی یہ ابھی بھی نہیں ہوا، وہ اس کو ہم برونکو نمونیا کہتے ہیں، ٹھیک برونکو ہے۔ ایک لوبار نمونیا، برونکو نمونیا، پھر بعض اوقات کچھ لوگوں کے اندر پھیپھڑے کے اندر انوالومنٹ ہوتی ہے، اس کو ہم انٹرسٹیشل نمونیا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ وہ باتیں کرتے ہیں جو میری عقل سے بالا بالا ہیں۔ یہ میں یوں چاہتا ہوں کہ تاکہ تھوڑی بہت آپ کو سمجھ آئے کہ نمونیا کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے رومینسٹک تو کہتے ہیں، میں غلط بولتا ہوں۔ وہ آپ خود غلط بولتے ہیں، اگر آپ کو جب میں صحیح لفظ بتاتا ہوں ہاں جی، ہاں آپ جی، ان پر توجہ نہیں دیتے، اچھا اچھا، آپ کے دوست نہیں ہیں الفاظ، یہ آپ کہتے ہیں نا یہ میرا جاننے والا نہیں ہے، ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، ٹھیک ہے، واقفیت نہیں ہے، واقفیت نہیں ہے۔ ہاں جی، تو نمونیا جو ہوتا ہے وہ مختلف قسموں کا ہوتا ہے، مختلف جراثیموں کی وجہ سے، ہاں، یا یہ کہ پھیپھڑے کے کون سے حصے انوالو ہوئے ہیں۔